السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. خالص اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے ہم اور آپ یہاں اکٹھا اور جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا اکٹھا اور جمع ہونا مبارک بنائے اور اسے ہماری اور آپ کی نجات کا، کامیابی کا، درجات کی بلندی کا، گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنائے. باذن اللہ آج سے اللہ کی توفیق سے دو اہم کتاب شروع کی جائیں گی. پہلی کتاب العقیدہ الطحاویہ ہوں گی، جس کی کلاس تقریباً 30 سے 35 منٹ چلے گی، اور دوسری کلاس ہماری اور آپ کی بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام سے ہوگی. اس کی بھی کلاس تقریباً 30 سے 35 منٹ تک چلے گی اور کتاب الطہارہ سے شروعات ہوں گی. العقیدہ الطحاویہ یہ امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور عقیدے کے موضوع پر بڑی ہی اہم اور جامع کتاب ہے. مؤلف رحمہ اللہ نے اس کتاب کا نام خود نہیں رکھا اور عقیدے کے جو مسائل ہیں اس کو اکٹھا اور جمع کر دیا. بعد میں لوگوں نے اس پورے عقیدے کو جو مؤلف رحمہ اللہ نے اکٹھا اور جمع کیا، اس کو امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر دیا، اور اس طریقے سے العقیدہ الطحاویہ کے نام سے یہ رسالہ مشہور و معروف ہو گیا. یہ بڑی ہی مختصر کتاب ہے، یہ رسالہ ہے، ایک پمفلیٹ ہے جس میں عام طور سے 100 سے زائد اہم عقائد جو ہے ذکر کیے گئے ہیں. 100 سے زیادہ اہم عقائد ذکر کیے گئے. اس کے لکھنے والے، اکٹھا اور جمع کرنے والے امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ. امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ الازدی الطحاوی رحمہ اللہ ہے، اور آپ بڑے ہی نامور محدث، فقیہ اور امام ہیں. علم کے معاملے میں علم کا سمندر کہے جاتے ہیں. 249 ہجری میں 239 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ کی وفات 321 میں ہوئی. 321 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. آپ نے کئی اہم کتابیں لکھی ہیں. ان میں سے بڑی اہم کتاب معانی الاثار، مشکل الاثار، یہ سب بڑی اہم کتابوں میں سے ایک ہے. اصلاً مؤلف رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جانب منسوب کیے جاتے ہیں اور الحنفی کہے جاتے ہیں. امام ابو جعفر الطحاوی الحنفی، یہ اس نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں. اصل میں جب ان کی پیدائش ہوئی، شروع کے ایام میں وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک اور ان کے طریقے پر تھے. بعد میں وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے طریقے پر چلے گئے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کی کیا ہے تقلید کرنے والے تھے، بلکہ انہوں نے فقہ کو ان کے طریقے پر، ان کی تھاٹ آف اسکول سے کیا ہے سیکھا تھا. اس کتاب کے اندر امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مقدمے میں، کہ یہ وہ عقیدہ میں ذکر کر رہا ہوں جو ائمہ سلف کا عقیدہ ہے، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، اور خاص طور سے امام ابو حنیفہ، نعمان ابن ثابت اور ان کے دو شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن الشیبانی کا ذکر کیا اور کہا یہ انہی لوگوں کا عقیدہ ہے جو میں اس کتاب کے اندر، اس رسالے کے اندر کیا ہے ذکر کر رہا ہوں. اسی بنیاد پر عقیدے کے موضوع پر اس سے بھی زیادہ اہم
اہم کتابیں موجود ہیں عقیدے کے موضوع پر، اس سے بھی زیادہ اہم کتابیں موجود ہیں. اس کتاب کو اختیار کرنے کی وجہ یہ بنی کہ ہم لوگ بر صغیر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جہاں پر حنفی مذہب کے ماننے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. اس کتاب کو پڑھ کر کے ہمیں یہ اندازہ لگے گا کہ ہمارے وہ بھائی جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے پر ہے ہی نہیں. کیونکہ یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے جو عقیدہ ذکر کیا ہے اور وہ عقیدہ جو ہمارے درمیان پایا جاتا ہے، دونوں میں کیا ہے؟ بڑا فرق پایا جاتا ہے. تو اس طریقے سے اس کتاب کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے کے اندر جو لوگ اپنی نسبت حنفی مذہب کی طرف کر رہے ہیں، تو اس کتاب کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ صرف فقہ کے اندر امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، باقی عقیدہ وہ امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں سے نہیں لے رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو شافعی کہتے ہیں، وہ بھی عقیدے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا عقیدہ اکثر نہیں لیتے ہیں. اسی طریقے سے مالکیہ میں بھی آپ جائیں گے تو وہ لوگ عقیدے میں امام مالک رحمہ اللہ کے عقیدے کو فالو نہیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جو عقیدہ امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، یہی میں اربعہ کا عقیدہ ہے، امام مالک کا، امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا اور دیگر ائمہ سلف کا عقیدہ ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں حنفی ہوں یا مالکی ہوں یا شافعی ہوں یا حنبلی ہوں، یا اسی طریقے سے دوسرے ائمہ کی طرف وہ نسبتیں کرتے ہیں، تو یہ بات واضح ہو جائے گی اس کتاب کے ذریعے سے کہ جو عقیدہ ان کا ہے وہ عقیدہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. اس لیے یہ کتاب کی اہمیت کیا ہے؟ زیادہ ہو جاتی ہے. اور یہ کتاب ایسا بھی نہیں ہے، یہ رسالہ یا یہ پمفلیٹ ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت بعد میں لکھا گیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات 150 ہجری میں ہوئی ہے اور امام ابو جعفر الطحاوی کی وفات 321 ہجری میں ہوئی ہے. ان کے شاگرد سے ڈائریکٹ ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ کا رابطہ اور واسطہ ہے. اس کتاب کی بعض خصوصیات یا اسی طریقے سے اس میں بعض جو چیزیں ہیں نقد کے طور پر پیش کی گئی ہیں کہ کہاں کہاں کتاب میں خلل واقع ہوا ہے، اس سے بھی مختصر انداز میں ذکر کیا جائے. کتاب کے متعلق سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ العقیدہ طحاویہ یہ نام مؤلف رحمہ اللہ نے نہیں رکھا اور نہ اس طریقے سے نام رکھا جاتا ہے. کتابوں کا باقاعدہ کیا ہے؟ نام ہوتا ہے. لیکن چونکہ انہوں نے کوئی نام نہیں رکھا، اس لیے اس رسالے کو امام ابو جعفر الطحاوی کی طرف اس طریقے سے منسوب کر دیا گیا، العقیدہ الطحاویہ. اسی طریقے سے یہ بڑا ہی مشہور رسالہ ہے، اس زمانے سے لے کر آج تک مسلسل اس کو پڑھا اور پڑھایا جا رہا، حتیٰ کہ عقیدے اور توحید میں امام کہے جانے والے امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اس رسالے سے اپنی کتابوں کے اندر کیا ہے؟ معلومات اخذ کی ہیں، نقل کی ہیں. مؤلف رحمہ اللہ کا جو منہج ہے، جو طریقہ ہے اس رسالے کو اکٹھا اور جمع کرنے کا، وہ یہ ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ نے صرف اور صرف عقیدے کو اکٹھا اور جمع کیا ہے. یعنی جو مسائل ہے عقیدے کو، اس کو جمع کیا ہے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی مناقشے کے، بغیر کسی پر رد کیے ہوئے. صرف انہوں نے کیا ہے؟ عقیدے کی اہم چیزوں کو کیا ہے؟ اکٹھا کیا ہے اور استدلال وغیرہ ذکر نہیں کیا ہے. تقریباً 10 مقامات ایسے ملیں گے اس کتاب کے اندر جہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے قرآنی آیات ذکر کی ہے پورے رسالے کے اندر، اور کوئی بھی حدیث اور صحابہ کے آثار وغیرہ اس کتاب میں ذکر نہیں کیے، کیونکہ ان کے پیچھے جو مقصد تھا وہ یہ کہ یہ اکٹھا اور جمع کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے حفظ کرنا آسان ہو جائے. باقی ڈیپ مسائل کے لیے عقائد کی دوسری کتاب موجود ہے. تو اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ صرف مسائل کو اکٹھا اور جمع کر دیا تاکہ آسانی کے ساتھ اس کو حفظ کیا جائے، اور دلائل وغیرہ، مناقشہ اور رد، ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ چھیڑ چھاڑ نہیں کی ہے. اس کتاب کے اندر کچھ اعتراضات کیے گئے ہیں. اعتراضات میں سے ایک یہ ہے
کہ مؤلف رحمہ اللہ نے ترتیب سے مسائل کو ذکر نہیں کیا ہے. اس کا انشاءاللہ ہم اندازہ بھی کریں گے کہ عدم الترتیب، اس میں ترتیب نہیں ذکر کی ہے. جیسے عام طور سے عقائد کی جو کتابیں ہوتی ہیں الایمان باللہ، جو یہ ترتیب ہے سیکوینس سے جو حدیث جبریل میں ذکر کیا گیا ہے، اس کا لحاظ امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا مقصد صرف معلومات کو اکٹھا اور جمع کرنا تھا. اسی طریقے سے ریپیٹیشن ہے، تکرار، خاص طور سے جو تقدیر وغیرہ کے مسائل میں ریپیٹیشن اور تکرار کیا ہے، کئی جگہ پر آپ کو ملے گا. یہ شکلی اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے کیا ہے، یہ کلام کیا گیا ہے. اسی طریقے سے بعض عبارات ایسی ہیں جیسے سجا ہوتا ہے نا، اس طریقے سے بنائی گئی گویا کہ جیسے اشعار وغیرہ کے ٹائپ ہوتے ہیں، اس طریقے سے اس کو اکٹھا اور جمع کیا گیا. ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے لیے حفظ کرنا آسان ہو جائے. اس کتاب کے اندر یہ تو شکل کی بات ہوئی. اب معلومات اور میٹریل میں اگر ہم آتے ہیں تو اس کتاب میں کچھ ایسی چیزیں واقع ہوئی ہیں جو عقیدہ اہل سنہ والجماعہ کے خلاف ہے، جس پر اہل سنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے اس کے کیا ہے، خلاف ہے. اور ایسی چیزیں بہت کم ہیں. ایسی چیزیں کیا ہے، بہت کم ہے. تقریباً جن مسائل پر اعتراض کیا گیا پوری کتاب میں وہ 10 کے قریب ہیں. کتنے ہیں؟ تقریباً 10 کے قریب ہیں. ان میں سے چند چیزیں بالکل واضح ہیں کہ جہاں پر ان سے چوک اور خطا ہوئی ہے، اور چند جگہ ایسی ہیں جہاں پر دونوں طرح کا مضمون لیا جا سکتا ہے. یعنی انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں، ایسے ورڈ استعمال کیے ہیں جس کو اہل سنہ بھی استعمال کرتے ہیں اور اہل الکلام بھی کیا ہے، استعمال کر سکتے ہیں. منطق اور فلسفہ والے جنہوں نے عقیدے کے اندر بگاڑ اور فساد کیا، وہ لوگ بھی کیا ہے، وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. حالانکہ مؤلف رحمہ اللہ کا مقصد یہ نہیں، لیکن وہ الفاظ کے ذریعے سے کچھ لوگوں کا ذہن کیا ہے، غلط کی طرف جا سکتا ہے. اور باقی مجموعی طور پر یہ کتاب کیا ہے، بڑی ہی عمدہ اور بہترین کتابوں میں سے ایک ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ سب سے بہترین کتاب ہے، لیکن ہذہ رسالۃ حسنۃ، یہ ایک بہترین رسالہ ہے، ایک بہترین پمفلٹ ہے، ایک بہترین کتابچہ ہمارے درمیان موجود ہے. اب ہم آتے ہیں، اس کتاب کا نام کیا ذکر کیا گیا، تو نام رکھا گیا العقیدہ الطحاویہ. عقیدہ یہ عقد سے بنا ہوا. عقد کے معنی ہوتے ہیں دو چیزیں ہیں نا، اس کو جوڑ دینا، اکٹھا کرنا. کسی چیز کو مضبوط کرنے کے معنی بھی آتا ہے. رسی ہے اگر تو ہم کیا اس کو اگر بڑھ دیتے ہیں تو کیا ہے، مضبوط ہو جاتی ہے. اور اصل میں یہ لغت کے اندر ہے، اصطلاح کے اندر شریعت میں عقیدہ کہتے ہیں کہ دل کا پختہ ارادہ، جزم القلبی، دل کا کیا ہے، پختہ ارادہ. کس بات پر؟ علی توحید اللہ تعالی وما وجب الایمان به دون شک، کہ اللہ کے ایک ہونے پر دل کا مکمل یقین کرنا، دل کا مکمل یقین کرنا، اعتقاد رکھنا، اور ان چیزوں پر جس پر ایمان لانا کیا واجب اور ضروری ہے، ان تمام چیزوں کو دل کا تسلیم کرنا، ایمان لانا، ماننا بغیر کسی شک اور شبہ کے. یعنی عقیدہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر اور جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، پورے یقین کے ساتھ کیا ہے، اس کو قبول کرنا اور کوئی شک اور شبہ کا نہ پایا جانا. شریعت کے اندر یا ہمارے دین کے اندر یا علماء نے عقیدے کو کئی ناموں سے بیان کیا ہے، ذکر کیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف عقیدہ ہی کہا گیا ہے، بلکہ اس کے علاوہ کیا ہے، اور ناموں سے بھی کیا ہے، جانا جاتا ہے. اور اس میں عقائد ہی ذکر کیے جاتے ہیں، اس میں توحید ہی ذکر کیا جاتا ہے، اس میں ایمان ہی کے مسئلے کیا ہے، ذکر کیے جاتے. تو اہم جو ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ کہ مشہور ہے، الایمان بہت مشہور ہے، اور اس کے علاوہ اور ناموں سے بھی کیا ہے، اس کو جانا جاتا ہے. جیسے السنہ کہا جاتا ہے، اور سنہ بول کر کے بھی مراد کیا ہے، عقیدہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے الشریعہ بھی کہا جاتا ہے، اصول الدین بھی کہا جاتا ہے، الفقہ الاکبر بھی کہا جاتا ہے.
یہ 7 نام عام طور سے عقیدہ اور توحید کے کیا ہے ذکر کیے جاتے ہیں. العقیدہ یہ بالکل واضح کیا ہے العقیدہ, اور اس نام سے کئی کتابیں کیا ہے موجود ہیں. حاویت اللہ کی کتاب عقیدۃ السلف, عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث, امام ابو یعلا کی کتاب ہے. اسی طریقے سے لمعۃ الاعتقاد امام ابن قدامہ کی کتاب ہے. الاعتقاد الخالص من الشک والانتقاد یہ بھی ابن عطار کی کتاب ہے. عقیدہ الواسطیہ مشہور کتاب ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی. گویا کی عقیدے کے نام سے بھی کیا ہے کتابیں لکھی گئی ہیں. اسی طریقے سے دوسرا نام اس کا کیا بتایا گیا الایمان. الایمان کے نام سے کئی کتابیں آپ کو ملیں گی جس میں عقائد وغیرہ توحید وغیرہ کے موضوع ذکر کیے گئے. ان میں کتاب الایمان ہے, القاسم بن سلام رحمہ اللہ کی. الایمان ہے ابن امام بن عبد الوہاب کی ہے. الایمان الکبیر والایمان الاوسط ابن تیمیہ اللہ کی ہے. اسی طریقے سے التوضیح والبیان لشجرۃ الایمان امام سعدی رحمہ اللہ کی ہے. تو اس طریقے سے ایمان کے نام سے بھی کیا ہے عقائد کے مسئلے کو اکٹھا اور جمع کیا گیا. اسی طریقے سے تیسرا اس کا بڑا نام کیا ہے التوحید. کیا ہے التوحید, اس نام سے بھی کتاب کیا ہے موجود ہے. یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ عقیدہ, ایمان یا توحید یا السنہ یا الفقہ الاکبر یا شریعہ یا اسی طریقے سے اصول الدین, ان موضوعات کو بول کر کے ان ناموں کو بول کر کے ایک ہی چیز مراد لی جاتی ہے اور کیا ہے عقیدہ یا توحید. طریقے تو توحید کے نام سے کئی کتابیں لکھی گئی جن میں امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی التوحید و اثبات صفت ربی بہت مشہور ہے. اسی طریقے سے امام ابن مندہ کی دوسری کتاب ہے, کتاب ان کی بھی گزری الایمان کے نام سے, ان کی دوسری کتاب التوحید کے نام سے ہے امام ابن مندہ رحمہ اللہ کی. اسی طریقے سے امام حروی رحمہ اللہ کی کتاب الاربعون فی دلائل التوحید, الاربعون فی دلائل التوحید یعنی توحید کے سلسلے میں انہوں نے 40 دلائل کو اکٹھا اور جمع کیا ہے. عبد الغنی المقدسی کی کتاب ہے التوحید للہ عز وجل. اسی طریقے سے توحید ابن رجب رحمہ اللہ کی کتاب ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب اور دیگر لوگوں کی بھی کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں. تو یہ 3 نام ہو گئے اور اس موضوع پر بعض کتابوں کا ذکر ہوا العقیدہ, الایمان, التوحید. اسی طریقے سے اس کا ایک نام کیا ذکر کیا گیا السنہ. السنہ, السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں انہوں نے کیا ذکر کیا ہے عقائد کو ذکر کیا. السنہ امام ابن ابی عاصم رحمہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے کس کو ذکر کیا ہے عقائد اور توحید وغیرہ کو ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے الشریعہ اس کا نام ہے امام آجری رحمہ اللہ کی کتاب ہے الشریعہ جس میں انہوں نے عقائد کے مسائل کو ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے اصول الدین اس کا نام ہے الابانہ عن اصول الدیانہ. ابو الحسن الاشعری کی کتاب ہے, اس موضوع پر لکھی جانے والی کتابیں ہیں. تو یہ 7 نام سے جانا اور پہچانا جاتا. الفقہ الاکبر ایک نام ہے اور اس سلسلے میں جو کتاب ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے الفقہ الاکبر. اس میں اختلاف ہے کہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے کہ نہیں, لیکن یہ عقیدے کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے اور یہ منسوب کی جاتی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف. ہاں شریعہ امام آجوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے, 360 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. اب آتے ہیں موراب کی علم عقیدہ یا علم توحید یا ایمان, ان چیزوں کے سیکھنے کا کیا حکم ہے.
یعنی عقیدہ سیکھنے کا، توحید سیکھنے کا کیا حکم ہے؟ تو یہ بات سب لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر شخص کس طریقے سیکھنا؟ اجمالی طور پر سیکھنا، ڈیٹیل اور تفصیل میں نہیں، ڈیٹیل اور تفصیل میں نہیں، لیکن اجمالی طور پر سیکھنا تمام لوگوں پر کیا ہے؟ فرض عین ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں، ہر آدمی پر یہ ضروری ہے. لیکن ڈیٹیل اور تفصیلات میں اگر بعض لوگ چلے گئے، بعض علماء آ گئے، تو یہ سارے لوگوں کی طرف سے کیا فرض کفایہ ادا ہو جائے. لیکن اجمالی طور پر جو خلاصہ ہے، بنیادی جو چیزیں ہیں، وہ تمام کے تمام لوگوں پر کیا ہے؟ سیکھنا واجب اور ضروری ہے. کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو عقیدے صحیح عقیدے کے بغیر کامیاب ہو سکے، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت. سب سے افضل علم ہے، کیونکہ اس علم میں ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، لانے کا حکم دیتا ہے، ہم اسے جانتے اور پہچانتے ہیں. تو جس طریقے سے علم عقیدہ میں، علم توحید میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز کیا سیکھتے ہیں؟ اللہ کون ہے، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے، یہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہم عقیدے کے اندر کیا ہے؟ سیکھتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ آدمی اللہ کے بارے میں جانے. صحیح بخاری میں 1519 اور صحیح مسلم میں 83 میں یہ روایت موجود ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان باللہ ورسولہ، سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے اور اس کے رسول پر ایمان لایا جائے. سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ یہی کہ آدمی اللہ کو جانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانے. جتنے رسول اللہ نے بھیجے، جتنے بھی پیغمبر اللہ نے بھیجے ہیں، تمام لوگوں نے، تمام پیغمبروں نے سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا، عقیدے کی درستگی کی طرف بلایا، ایمان کی طرف. جتنے بھی پیغمبر بغیر کسی استثناء کے تمام پیغمبروں نے سب سے پہلے ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. سورہ النحل کی آیت نمبر 36 ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجے، مبعوث کیے. جنہوں نے کی قوم سے اعبدوا اللہ الطاغوت، کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ جن سے اللہ نے کہا آیت نمبر 25 ہے کہ وما ارسلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ہم انٹرنیٹ کنیکشن چینج کر سکتے ہیں کیونکہ جو ہے نا یہ ہر 2 منٹ کو جو ہے نا ہینگ ہو جا رہا ہے. اگر ممکن ہے تو انٹرنیٹ کنیکشن چینج کرنا تو اچھا ہے شیخ. باذن اللہ کرتا ہوں. ہاں دیکھتے انشاءاللہ اب اس سے بہتر امید ہے کہ رہے گی انشاءاللہ. تو جتنے بھی انبیاء اور رسول اللہ نے بھیجے، سب لوگوں نے اپنی قوم کو سب سے پہلے کس دعوت کی طرف بلایا؟ توحید کی طرف بلایا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو، تمام بندوں کو بغیر کسی استثناء کے، دنیا میں جتنے بھی اللہ کے بندے پائے جاتے ہیں
सबको अल्लाह ताला ने तौहीद का हुक्म दिया, सारे लोगों को। ये ऐसा हुक्म है जो अल्लाह ने हर किसी को दिया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जान लो कि अल्लाह के अलावा कोई भी हकीकी माबूद नहीं है। ये सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 19 और सूरह अल-बय्यिना की आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला ने कहा, मा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, लोगों को इसी बात का हुक्म दिया गया है कि वो खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन की क्या है, इबादत करें। इसी तरीके से अल्लाह का हक है, तौहीद क्या है, अल्लाह का हक है बंदों पर कि लोग अल्लाह ही की इबादत करें सिर्फ, ये अल्लाह ताला का हक है। जैसे आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो सैलरी आपका क्या है, हक है। अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया है तो अल्लाह का हक है कि हम उसकी इबादत करें। ये क्या है, अल्लाह का हक है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मशहूर रिवायत है मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहा, हक़्क़ुल्लाहि अला इबादिही, अल्लाह का हक बंदों पर यह है, अय्याबुदूहु वला युश्रिकू बिही शैआ, कि बंदे सिर्फ उसी की इबादत करें और उसके साथ किसी को भी शरीक न ठहराएं। ये सही बुखारी में 6267 में और मुस्लिम में 30 की रिवायत है। इसी तरीके से आप तौहीद, तमाम अक़वाल, तमाम आमाल, तमाम ज़ाहिरी और बातिनी इबादत, आपकी हर इबादत, चाहे वो ज़ाहिर हो, बातिन हो, आमाल, अक़वाल हो, अफ़आल हो, कुछ भी हो, सारी की सारी इबादत की कबूलियत डिपेंड है, मुतवक्किफ है किस पर, तौहीद पर। सारी की सारी इबादत किस पर डिपेंड है, तौहीद पर। यानी अगर तौहीद है तो सारे अमाल आपके कबूल किए जाएंगे, अगर तौहीद नहीं है तो कोई भी अमल आपका कबूल नहीं किया जाएगा। कोई भी अमल, खा आदमी कितना बेहतरीन अमल करने वाला क्यों ना हो। और जैसे जैसे इंसान की तौहीद कवी और मजबूत होती है और अल्लाह के साथ इखलास पैदा होता है तो उसका अज्र और सवाब बढ़ता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि ये जो नक्स और कमी हमारे अंदर पैदा हो रही है अमाल में, ये तौहीद में गिरावट का नतीजा है। जब तौहीद में नक्स और कमी पैदा होती है तो फिर अमाल के अंदर खुद ब खुद क्या है, खराबी आनी शुरू हो जाती है। तो अमाल उस वक्त बेहतर होते हैं जब इंसान की तौहीद क्या होती है, कवी होती है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुराक़बे का एहसास, अल्लाह का खौफ, अल्लाह से उम्मीद, जब ये चीजें कमजोर होती है ना तो आदमी फिर अमाल में पीछे हटना क्या है, शुरू हो जाता है। नेकी उसको नेकी नहीं लगती, बुराई उसको बुराई नहीं लगती, क्योंकि तौहीद, अल्लाह का जो एहसास है, उस पर जो ईमान है, जो अकीदा होना चाहिए, जो अल्लाह ताला के मुराक़बे का एहसास होना चाहिए, वो क्या है, कम होता चला जाता है। इसी तरीके से तौहीद हर दुनिया और आखिरत में तमाम लोगों की सआदत और कामयाबी का जरिया है। बगैर इसके किसी भी सूरत में कामयाबी नहीं हो सकती है। यानी दुनिया के अंदर ना राहत है, ना तमानीनत है, ना सआदत है, मगर ये कि आदमी अपने रब को के नाम को, उसकी सिफात को, उसके अफ़आल को सही तरीके से जाने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कौन है। जब तक कोई आदमी ये ना जान सके तो ना दुनिया में उसके लिए राहत और सुकून है और ना ही मरने के बाद उसके लिए राहत और सुकून है। इसी तरीके से जब इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को जान लेता है तो नेकी करना उसके लिए आसान हो जाता है और बुराइयों से बचना भी उसके लिए आसान हो जाता है। और अगर आदमी अल्लाह ताला की तौहीद को सही तरीके से नहीं जानता, अल्लाह को नहीं पहचानता है, तो उसके लिए नेकी करना मुश्किल और बुराई करना क्या है, आसान हो जाता है। इसी तरीके से जब कोई शख्स तौहीद पर कायम रहता है, तौहीद पर कायम रहता है तो अल्लाह ताला उसका गामिन होता है कि वो दुनिया और आखिरत में उसकी मदद करेगा। अल्लाह ताला कफील हो जाता है कि अगर कोई तौहीद पर है तो मैं उसकी क्या है, मदद करूंगा। जगह जगह क्या है, अल्लाह ताला ने इस बात का कुरान में ऐलान किया है कि नजात और कामयाबी है याबुदूननी ला युश्रिकून बी शैआ, कि लोग मेरी इबादत करें और मेरे साथ किसी को भी शरीक न ठहराएं। तो अगर आदमी तौहीद पर कायम है तो यकीनी तौर पर अल्लाह ताला की नुसरत और मदद उसे मिलेगी। एक बात बड़ी हमारे पास बोली जाती है कि इज्तिमाइयत और यूनिटी की, कि मुसलमानों में इत्तिहाद होना चाहिए, इत्तिफाक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये कैसे मुमकिन है, तहक़ीक़ुल जमाअत वल इज्तिमा, ये उसी वक्त मुमकिन है जब आदमी अल्लाह ताला के बारे में बिल्कुल दुरुस्त और सही अकीदा रखने वाला, जब ईमान में आदमी
عقیدے میں آدمی اکٹھا اور جمع نہیں ہو سکتا ہے تو پھر مسائل میں کیسے ہو سکتا؟ مسائل تو اختلافی چیزیں ہو سکتی. جب عقائد میں اختلاف ہو تو کبھی بھی انسان اکٹھا اور جمع نہیں ہو سکتا. یہ قاعدہ کلیہ ہے. اگر آپ اکٹھا اور جمع ہونا چاہتے ہیں تو پھر عقیدے کے معاملے میں بالکل صاف معاملہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کا، میرا، تیسرے آدمی کا، چوتھے آدمی کا، سب کا عقیدہ کیا ہے؟ ایک ہونا چاہیے. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ ایک ہونا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پوری ہسٹری اور تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمانوں کے عقائد ایک تھے وہ کیا ہے؟ منتشر ہوئے، الگ ہوئے نہیں. پورا زمانے نبوی، زمانے صحابہ آپ دیکھ لیں، وہ لوگ کیا ہے؟ ان میں اختلاف ایسا نہیں ہوا، جماعتیں نہیں بنی. لیکن جب عقائد میں گڑبڑی پیدا ہوئی اور مختلف قسم کے گمراہ فرقے وجود میں آنے لگ گئے تو پھر لوگوں میں انتشار کیا ہے؟ شروع ہو گیا. اسی طریقے سے توحید پر اگر آدمی قائم ہے تو اس کا رزلٹ اور نتیجہ اور ثمرہ اور فائدہ یہ ملتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے اندر مکمل امن و امان آپ کو ملتا ہے، مکمل پیس آپ کو ملتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 82 میں الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو یعنی شرک کو مرج نہیں کیا، ملایا نہیں ایمان کے ساتھ شرک کو، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن و امان ہے اور ایسے ہی لوگ کیا ہے؟ ہدایت پر ہیں. اسی طریقے سے توحید کے اگر ہم فضائل دیکھیں گے تو بہت زیادہ ہے. سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کیا ہے؟ توحید. سب سے زیادہ گناہ معاف کس سے ہوتے ہیں؟ توحید سے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ برکت کس سے ہوتی ہے؟ توحید سے ہوتی ہے. سب سے زیادہ نصرت اللہ کی کیسے ملتی ہے؟ توحید سے ملتی ہے. اسی لیے کہیں بھی سب سے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ توحید، عقیدہ، ایمان. یہ درست کرنے کی فکر سب سے زیادہ کیا ہے؟ ہونی چاہیے. یہ اعمال اس کے تابع. جب آپ کا عقیدہ صحیح ہو گیا، آپ کا ایمان صحیح ہو گیا، آپ کی توحید درست ہو گئی تو باذن اللہ آپ کے اعمال صحیح ہوتے چلے جائیں گے. دنیا میں کوئی ایسا شخص بتائیے جس کا ایمان صحیح ہو، جس کا عقیدہ صحیح ہو، جس کی توحید صحیح ہو، اس کا عمل گڑبڑ ہو. ایک بھی آدمی بتائیے آپ، کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ کے لائیے کہ جس کا ایمان، جس کی توحید، جس کا عقیدہ درست اور صحیح ہو اور اعمال اس کے کیا ہے؟ گڑبڑ ہو. یہ آپ کیا ہے؟ شاید ڈھونڈنے پر بھی نہیں پائیں گے. کیونکہ جیسے جیسے انسان کا ایمان، عقیدہ، توحید درست ہوتی چلی جاتی ہے اس کے اعمال درست اور صحیح ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ توحید کی ایک بڑی برکت سبحان اللہ یہ ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں آپ کے، اگر آپ توحید پہ ہیں، شرک سے بری ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس توحید کی برکت سے آپ کے سارے چھوٹے بڑے گناہوں کو کیا ہے؟ معاف کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس توحید کی برکت سے آپ کے سارے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو کیا ہے؟ معاف کر سکتا ہے. صحیح مسلم میں 2687 میں ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً، جو آدمی مجھ سے ملے زمین بھر گناہ لے کر کے، لا یشرک بی شیئا، لیکن وہ میرے ساتھ شرک کرنے والا نہیں. گناہ بہت ہے لیکن ان گناہوں میں شرک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقیتہ بمثلھا مغفرہ، جتنا وہ گناہ لے کر آیا ہے اسی کے مثل میں اس کے ساتھ بخشش اور مغفرت دے کر کے اس سے ملوں گا. 10 گناہ ہے تو 10 معافی کے ساتھ میں اس سے مل رہا ہوں. اسی طریقے سے توحید ہی واحد ذریعہ جس کے ذریعے سے آدمی جنت میں داخل ہو سکتا ہے. دوسرا کوئی راستہ نہیں جس سے آدمی کیا ہے؟ جنت پہنچ سکتا ہے. جنت پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ توحید ہی ہے. مختلف احادیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان کیا. ان میں سے عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو بخاری 3435 میں اور مسلم میں 28 میں موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا شہید اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے خواہ اس کا کوئی بھی عمل ہو. یعنی اگر آدمی کا عقیدہ درست اور صحیح ہے تو عمل جیسا بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو ہر حال میں کیا ہے؟ جنت میں داخل کریں گے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی
اپنے کسی برے عمل کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا تو اس کو لوٹ کر کے کہاں آنا ہے؟ جنت میں آنا ہی آنا ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. جو آدمی اس حال میں فوت ہو جائے، مر جائے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہو تو جنت میں داخل ہوگا. اتنی روایات، اتنی احادیث، اتنی ساری باتیں، لیکن سب سے کم کام کس پہ ہوتا ہے؟ توحید پہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے ہمارے علاقے پورے شرک کے جو ہے اڈے بنے ہوئے ہیں، لیکن کس طرف بلایا جاتا ہے؟ نمازوں کی طرف بلایا جاتا ہے، صدقہ تو خیرات کی طرف. یہ چیزیں سے ہو کر نہیں جا رہا، لیکن اصل اور بنیاد جو ہے توحید وہ ہے ہی نہیں. تبلیغ ہے لیکن توحید نہیں. کس بات کی تبلیغ ہے جس میں توحید نہ؟ تبلیغ اصل توحید ہی کی ہوتی ہے. یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. تبلیغ کس کی ہوتی ہے؟ اصل توحید ہی کی ہوتی ہے. انبیاء جو مبلغ تھے سب سے زیادہ انہوں نے کس چیز کو پھیلایا؟ لوگوں میں کیا پہنچایا؟ ہر انبیاء نے اپنی قوم کو کس بات کی طرف بلایا؟ توحید کی طرف بلایا. اور علماء کیا ہے؟ انبیاء کے وارث ہیں. کس چیز میں وارث ہیں؟ علم میں، پہنچانے میں. تو جب انبیاء نے اپنی قوم کو توحید کی طرف سب سے پہلے بلایا تو علماء کو کس بات کی طرف بلانا چاہیے؟ توحید کی طرف. وارث ہونے کا ہی مطلب ہے کہ آپ انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، جو طریقہ ان کا ان طریقوں کو اپنانے والے ہیں، تب جا کر کے آپ کیا ہے؟ آپ علماء کے وارث ہوں گے. آپ توحید پر گفتگو نہ کریں، شرک کی مذمت نہ بیان کریں تو آپ کبھی بھی انبیاء کے وارث نہیں ہو سکتے. نمازوں کی طرف بلا کر کے، روزوں کی طرف بلا کر کے، فضائل پر ابھار کر کے آدمی انبیاء کا وارث نہیں ہو سکتا ہے. انبیاء کی دعوت کا سب سے بڑا مرکز و محور کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلانا اور شرک کی گندگیوں سے لوگوں کو پاک کرنا. پھر اس کے بعد اعمال آتے ہیں. اعمال کا درجہ اس کے بعد آتا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن روانہ کیا تو کیا کہا تھا کہ آپ ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے. فَأَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ. سب سے پہلی چیز جو کرنا، آپ کیا کرنا؟ اللہ کی توحید کی طرف بلانا. اگر وہ توحید مان لے، مجھ کو رسول مان لے، پھر انہیں کیا ہے؟ نماز کی طرف بلانا اس طریقے سے. اور ایسے ہی غزوہ احد کا موقع بالکل عین جنگ کی حالت ہے. ایک صحابی آئے اور اس وقت مسلم نہیں ہوتے، بالکل جنگی لباس اور پہن وہن کر کے آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی پہلے مسلمان ہو جاؤں یا جنگ کر کے اس کے بعد مسلمان ہوں؟ صحیح بخاری وغیرہ میں روایت موجود ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا اسلم اولا، پہلے مسلمان ہو جاؤ پھر جنگ کرو. یعنی بالکل تیار اور ایمان لانے کے لیے بھی آئے. تو کیا پہلے کلمہ پڑھ لیں پھر جاؤ جنگ کروں یا جنگ کر کے آ کر کے پھر کلمہ پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، پہلے ایمان لے آؤ پھر جا کر کے کیا ہے؟ جہاد کرو. اور ایمان لائے اسی موقع پر، جنگ کیے اور اسی میں کیا ہے؟ شہید ہو گئے. انہیں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمل قلیلا واجر، تھوڑا عمل کیا اور اجر بہت زیادہ مل گئے. ایک بھی سجدہ نہیں، ایک بھی نماز نہیں، ایک بھی روزہ نہیں، کچھ بھی نہیں، ایمان لائے اور شہادت کے مقام پر فائز ہو گئے. اگر یہی ایمان کے بغیر لڑے آدمی تو کیا ہے؟ عام معاملہ ہوگا اس کا. جیسے ابو طالب پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے رہے کہ نہیں لڑے؟ پوری حیات ابو طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لڑائی کی، آپ کا دفاع کیا، آپ کا ڈیفنس کیا. لیکن صورتحال کیا ہوئی؟ صورتحال کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیغمبر کو روک دیا کہ آپ ابو طالب کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتے. جو نبی ساری کائنات کے لیے دعا کر رہا ہو اس نبی کو منع کر دیا گیا کہ آپ اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعا نہیں کر سکتے. اسی لیے جب فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اسلام لائے، وہ بعد میں اسلام لائے. تو جب انہوں نے بیعت کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اس بات سے زیادہ خوشی ہوتی کہ یہ ہاتھ جو میرے والد کا آپ کے ہاتھ میں ہو رہا ہے اسلام کی خاطر، یہ ہاتھ کس کا ہوتا؟ آپ کے چچا کا ہوتا. یہ صرف اللہ کے نبی کی رضا اور آپ کی خوشنودی چاہتے ہو. نہ کون آدمی جو اپنے باپ کو کسی اور پہ ترجیح دے، لیکن کہتے ہیں میرے باپ، مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی کہ میرے والد کی جگہ پر کیا ہے؟ آپ کے چچا اسلام لے آتے. تو یہ معاملہ کیا انتہائی اہم ہے کہ آدمی سب سے زیادہ، خاص طور سے ہم اور آپ جس معاشرے کا حصہ ہیں اس میں سب سے زیادہ شرک کی گندگیاں ہیں، غلاظتیں،
तौहीद सही तरीके से हमारे दरमियान मौजूद नहीं, तो इसमें बहुत ज्यादा उलमा की ये जिम्मेदारी होती है कि इस पर वो गुफ्तगू करे, इस पर बातचीत करें, क्योंकि यही अंबिया का मिशन रहा है। उनकी दावत का खुलासा क्या है? तौहीद की तरफ लोगों को बुलाना और शिर्क की गंदगियों से रोकना है। और जब कोई आदमी तौहीद पर कायम हो जाता है तो जहन्नम उस पर क्या है? हराम हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैन अल्लाह हर्रम अलन नारी मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह यब्तगी बिज़ालिका वजह अल्लाह। जो आदमी इस बिल्कुल दिल की गहराइयों से इस बात को कहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के चेहरे को चाहते हुए कहे कि कोई अल्लाह के अलावा हकीकी माबूद नहीं है, तो अल्लाह ताला ने उसके ऊपर क्या है? जहन्नम हराम करार दे रखी, यानी हमेशा वो जहन्नम में रहे, ऐसा नहीं हो सकता। ये भी बुखारी की रिवायत है 45425 की, और मुस्लिम में 33 की रिवायत है। इसीलिए जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो अल्लाह ताला कहेगा मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन मिन ईमान फ़ाख़रिजूहु, कि जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान है, तो उसको क्या है? जहन्नम से निकाल लाओ। जिसके अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान है, उसको क्या है? जहन्नम से निकाल लाओ। ये भी सही बुखारी में 6560 और मुस्लिम में 184 की रिवायत। इसके अलावा कई ऐसी रिवायत है कि जिनका इस दुनिया में खात्मा हुआ तौहीद पर हुआ, लेकिन अमल के एतबार से कोई अमल उनके पास नहीं था। अल्लाह ताला ने उसी तौहीद की बरकत से उनके सारे गुनाहों को क्या है? माफ कर दिया। जो आदमी तौहीद पर है वो यकीनी तौर पर नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत का मुस्तहिक बगैर किसी शक और शुबे। और जो तौहीद पर नहीं है, रात और दिन आप पर दुरूद भेजे, वो अल्लाह के नबी की शफाअत का मुस्तहिक नहीं हो सकता। जो तौहीद पर नहीं है, वो रात और दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजे, वो अल्लाह के नबी की शफाअत का मुस्तहिक नहीं हो सकता। आप ने कहा मेरी शफाअत का सबसे ज्यादा मुस्तहिक क़यामत के दिन वो होगा मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बिही औ नफ्सिही, जिसने खालिस दिल की गहराई से इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा। ये बुखारी में 99 की रिवायत है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो कसरत से क्या है? अहादीस भरी हुई है इस मामले में, जो तौहीद की हक्कानियत को बयान करती हैं और शिर्क से रोकती हैं। और कुरान अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में सबसे ज्यादा जिस मौजू को बयान किया, जिस टॉपिक पे गुफ्तगू अल्लाह ने की है, वो तौहीद का मकाम मर्तबा और शिर्क की गंदगी और उसकी खिलाफत है। इसलिए हर शख्स को शिर्क से बचने की सबसे ज्यादा फिक्र करनी चाहिए और तौहीद पर कायम रहने की फिक्र करनी चाहिए। और ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब आदमी इल्म तौहीद, इल्म अकीदा वगैरह सीखता रहे, ईमान की बातें वो क्या है? सीखता रहे, ताकि उसके अंदर क्या है? मजबूती आए। आप जानते हैं कि अगर कोई आदमी इस तरह की चीजों से जुड़ा हुआ नहीं रहता तो आपको क्या लगता है? ईमान एक जैसा रहता है, अकीदा एक जैसा रहता है, तौहीद एक जैसी रहती है? नहीं, तौहीद दिन ब दिन क्या डाउन होती चली जाती। जैसे आदमी अल्लाह के बारे में पढ़ता है, जानता है, तो उसका ईमान क्या कवी और मजबूत होता चला जाता है। इसलिए यह समझ लेना कि भाई हमारा जो घराना है वो अहले तौहीद का घराना है, बस वहां पैदा हो गए तो ये काफी ऐसा नहीं। बहुत सारी बुनियादी चीजें हमारे भाइयों को क्या मालूम नहीं होती, जिसका इल्म वाजिब और जरूरी होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से ये जो किताब है आज उसका एक प्रीफेस और मुकद्दमा आपके सामने जिक्र किया गया, अल अकीदा अत-तहाविया, ये किताब अल्लाह की तौफीक से हम पढ़ेंगे। और पहली चीज यही है जो मौलिफ रहमुल्लाह ने जिक्र की, नक़ूलु फी तौहीदिल्लाह, हम अल्लाह ताला की तौहीद के बारे में कहते हैं, वो इंशाअल्लाह और मजीद इस पर वज़ाहत होगी। अब इससे बात वाज़ेह हो जाती है कि तौहीद का मामला ये बहुत ज्यादा अहम है और इसी तरीके से इसके फज़ाइल बहुत ज्यादा है। हम और आपको अल्लाह ताला से दुआ के साथ साथ पूरी कोशिश करते रहना चाहिए कि हम तौहीद पर कायम रहें और इसी पर हमारा खात्मा और शिर्क की तमाम गंदगियों से हम मुकम्मल तौर से बचने की कोशिश करें। इस तरीके से अकीदे का यह दर्स अल्लाह की तौफीक से मुकम्मल हुआ। और दूसरा दर्स इंतहाई मुख्तसर अंदाज में बिल्कुल एक तरीके से इब्तिदा और शुरुआत हो जाए, वो है हमारा बुलुगुल मराम का बिइज़्निल्लाह। वो शुरू करते हैं जी। अंबिया ने
انبیاء اور جو جتنے بھی رسول ہیں وہ سارے نبی ہیں, جتنے بھی رسول ہیں وہ سارے نبی ہیں. اور تعداد کن کی زیادہ ہے, انبیاء کی یا رسولوں کی؟ ہاں, تو اس چکر میں نہ پڑے, چاہے وہ انبیاء ہو چاہے رسول ہو, سارے لوگوں نے سب سے پہلے کس کی طرف بلایا؟ توحید کی طرف بلایا. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ عقیدے میں یہ بات آگے آئے گی کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے, وہ ہم پڑھیں گے. ابھی آپ مجموعی طور پہ یہ سمجھیں خلاصے کے طور پر کہ چاہے وہ نبی ہو یا رسول ہو, سارے لوگوں نے توحید کی طرف بلایا.